دنیا کی تاریخ میں ایسے ظالم بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کے پاس مال و دولت کے بے شمار انبار تھے، لیکن جب بات کی جائے قارون کے خزانے کی تو تمام تر بادشاہوں اور فرعون کے خزانے قارون کے خزانے کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آج کے دور میں تمام دنیا کی مال و دولت اور خزانوں کو جمع کیا جائے تو اس کا موازنہ کیا جائے قارون کے خزانے کے ساتھ تو تمام دنیا کی دولت اور خزانے قارون کے خزانے کا معمولی سا حصہ بنتا ہے۔ آج کے دور کی تمام مال و دولت اور تمام خزانوں سے قارون کا خزانہ کہیں زیادہ تھا۔ پیارے دوستوں، حقیقت میں قارون کون تھا اور اس کے پاس اتنا خزانہ کہاں سے آیا، اور پھر اس خزانے کا وبال قارون پر کس طرح پڑا، اور اس نے کس طرح اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام کیا کیا۔ قارون کے متعلق دو طرح کی روایات ملتی ہیں، ایک قرآن و حدیث اور دوسری اسرائیلی روایات میں ملتا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچا زاد بیٹا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا نام یسحق تھا اور اس کا بیٹا قارون تھا۔ قارون بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ قارون میں یہ کمال بھی تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم اور بہت ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ قارون کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کی چابیاں ایک آدمی کے پاس نہیں بلکہ ایک بڑی جماعت کے پاس تھیں۔ ان چابیوں کو 60 خچروں کی ضرورت پڑتی تھی، جن میں سے ہر ایک اپنے خزانے کی چابی تھی۔ یہ چابیاں ایک مخصوص چمڑے سے بنی ہوئی تھی۔ قارون کے پاس بے شمار خزانہ آتے ہی وہ تکبر اور مغرور ہو گیا، اور قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ قارون لوگوں کو سود کا مال دیا کرتا تھا، جس کے بدلے میں وہ 2 گنا وصول کرتا تھا۔ اس طرح یوں آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور اس کے پاس کثیر تعداد میں مال و دولت جمع ہو گئی، اور یہ مصر کا امیر ترین شخص بن گیا۔ ادھر جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ دینے کا کہا، تو اس وقت اس نے حضرت موسیٰ کے روبرو عہد کر لیا کہ وہ تمام اپنے خزانوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ کا نکالا کرے گا، مگر جب اس نے مال کا حساب لگایا تو یہ بہت بڑی رقم بنتی تھی۔ یہ دیکھ کر قارون پر لالچ اور کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف خود بلکہ بنی اسرائیل کو بھی زکوٰۃ سے بہکانے لگا۔ قارون بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ زکوٰۃ کے بہانے سے آپ کا مال ہڑپ کر جائیں گے، اور حضرت موسیٰ آپ کے مال و دولت پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس بدبخت نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بھڑکانا شروع کر دی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے یہ بھی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر کھڑے ہو کر بیان فرما رہے تھے کہ قارون نے آپ کو دوران بیان روکا اور کہا کہ آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، تمہیں اس پاک ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل سے 2 رستے بنائے اور فرعون سے نجات دی، سچ سچ بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت کانپنے لگی اور اس نے بڑے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے پاک نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اور اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے جھک گئے اور یہ دعا مانگنے لگے کہ یا رب العالمین، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ اس دعا کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے مجمع میں کہا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ کھڑا رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 افراد کے علاوہ تمام بنی اسرائیل والے قارون سے الگ ہو گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو جکڑے۔ تو اس وقت زمین نے قارون کو ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دسا دیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا، پھر قارون کمر تک زمین میں دس گیا۔ یہ منظر دیکھ کر قارون رونے لگا اور التجا کرنے لگا اور اپنے رشتہ داری کے واسطے دیتا رہا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی، یہاں تک کہ یہ بات مکمل طور پر زمین کے اندر دس گیا۔ اس وقت وہ جو 2 آدمی قارون کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کو اس لیے دھنسا رہے ہیں کہ قارون کے خزانے پر قبضہ کر سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ قارون کا مال اور خزانہ بھی زمین میں دھسا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قارون کا مال اور خزانہ بھی زمین میں دھس گیا، اور یوں قارون زمین میں غرق ہو گیا۔